الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایمان لائے تو ان کا نام حزن تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزن کا معنی تو غمگین ہے، تو آپ کا نام آئندہ کے لیے سہل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام، سب سے پہلے تو نام رکھنے کے لیے بھی سوچ و بچار کرنی چاہیے اور اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط نام رکھ بھی دیا گیا ہے تو اہل علم سے مشورہ کر کے اس کو تبدیل بھی کرنا سنت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام تبدیل فرمائے ہیں۔ میرے ایک دوست مفتی صاحب عامل بھی ہیں، میرے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کراچی سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کو دورے پڑ رہے ہیں، وہ بیمار ہو رہی ہے اور ہر وقت بے ہوش ہو جاتی ہے، تو آپ کو علاج کریں۔ تو وہ موبائل پر علاج کرنے بیٹھ گئے، علاج کرتے گئے، پھر ان سے پوچھا ہاں بھئی کوئی افاقہ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ افاقہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس کا نام ساحرہ ہے، اور ساحرہ کا معنی جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نام تبدیل کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو نام تبدیل کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ تجربہ ہے کہ نام کا انسان کے جسم کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی نام سے ہی ہر انسان کو پکارا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے ہر عمل کرنے والا، ہر طبقات کو دروازوں کے ساتھ تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہر طبقہ اپنے ہی دروازے سے داخل ہوگا۔ تو فرمایا ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ منہا، فرمایا کہ ایک دروازہ جو ہے منہا باب یسمى الریان، ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان عربی کے اندر سیراب ہونے کو کہتے ہیں، یعنی روزہ دار جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، ہر وقت بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا دروازہ مقرر کیا ہے جس کے اندر داخل ہوتے ہی پانی کی بے شمار نہریں ہیں اور کھانے کے اعلیٰ انتظامات ہیں۔ تو یہ روزہ دار کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا باب الریان سے وہ جو داخل ہوگا لا يدخلہ الا الصائمون، روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ روزہ دار کا احترام و اکرام ہے۔ ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے والا قیامت کے دن وہ روزہ دار اللہ کا ہی مہمان ہوگا، اللہ خود ہی اس کا میزبان ہوگا۔ یہ بھی روزہ دار کو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لہٰذا روزہ دار یہ بات بھی سمجھا کرے کہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو قیامت کے دن اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اکرام کرنا ہے، کتنا بڑا اس کا اکرام ہوگا، کتنا بڑا اس کا اعزاز ہوگا۔ ہم اس اعزاز کو بھی سمجھیں۔ تو روزہ دار کو چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اپنی فضیلت کو بھی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام بھی بہت اچھے انداز سے فرمانا ہے۔ تو روزہ دار ہم پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں، روزے کے اندر کوئی کمی نہ ہو، تاکہ اللہ کی رضا پوری کی پوری حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔